دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے جس میں آپ سب سے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی بناتے ہیں، بزنس پلان بناتے ہیں، اس کے بعد ان کے بیسس کے اوپر PC1 بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ڈاکومنٹس ہیں، سروس رولز ہیں، کاسٹ کلیئرنس ہے، SNE ہے، یہ ساری کارروائی جو ہے ایگزیکٹلی گورنمنٹ کے رولز آف بزنس کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پہ کہ ہم گورنمنٹ کے رولز کے مطابق چلیں گے، اس میں اگر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے گی تو اس کو برداشت کریں گے، لیکن اس کو ایک انتہائی شفاف طریقے سے ساری کارروائی کو کریں۔ اور اللہ کا یہ انتہائی کرم ہے ہم پہ کہ ہم نے بہت زیادہ مشکلات کے باوجود، اور بیچ میں آپ سب کو معلوم ہے کرونا کی وجہ سے بھی ایکٹیویٹیز ہر جگہ کے اوپر جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئیں، تو ہم نے پچھلے خاص طور پہ 8 مہینے کے اندر پریکٹیکلی جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد دسمبر میں جو اس وقت کے CEO تھے وہ چینج ہوئے، جنوری میں نئے آئے، اور جنوری سے لے کے اب تک ان 7 سے 8 مہینوں میں ہم نے وہ تمام کارروائیاں جو اس اتھارٹی کو ایگزیکیوشن موڈ میں لانے کے لیے چاہیے تھی وہ کر کے رکھ دی۔ اور آج میں یہاں پہ انکساری کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ جو کام 8 مہینے میں ہوا ہے، یہ عام حالات میں اگر سٹینڈرڈ پروسیجرز کے تحت آپ چلتے، جو ٹائم لائنز مختلف کاموں کو کرنے کے لیے دی ہوئی ہوتی ہیں یا عام طور پہ فالو کی جاتی ہیں، تو یہ کم سے کم 18 مہینے کا پروسیس تھا، جو کہ ہم نے 8 سے کم مہینے میں کر کے دیا ہے۔ I am making this statement with full authority and with full responsibility. کیونکہ پریکٹیکلی ایز اے سیڈ جنوری سے جب ہم نے ٹیک آن کیا تو آپ فیزیبلٹی اسٹڈی ہے، بزنس پلانز ہیں، جس طرح میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کے بعد PC1 کا بننا جو کہ ہم نے خود ہی ایڈ ہاک ارینجمنٹس کے اوپر، ایڈ ہاک تو مجھے نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایکٹنگ ارینجمنٹس کے اوپر، تو ساری کارروائی کر کے اور اس کو P&D میں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا، اور صحیح معنوں میں جو اسکروٹنی ہوتی ہے نا 3 دفعہ اس کے اندر ہر قسم کی ان ڈپارٹمنٹس نے کی، اور تمام ان کی آبزرویشنز کا جواب دے کے اور وہ PC1 ایک ریکارڈ ٹائم کے اندر ہم نے اپروو کرا لیا۔ یہ کارروائیاں آپ ذرا دوبارہ ذہن میں رکھیں، اگر جنوری میں شروع ہوئی ہیں اور مارچ میں کرونا کا ایفیکٹ بھی آ گیا ہے، اور جولائی کے اینڈ پہ 7.5 مہینے میں ہم نے اللہ کے فضل سے وہ کچھ کر دیا ہے جو عام حالات میں کم از کم 1.5-2 سال کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں صرف اللہ کی ہی یہ سب ہم پہ مہربانی تھی کہ یہ اتنا کچھ ہو گیا۔ آج اس سٹیج پہ آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ جس سٹیج پہ اب ہم پہنچے ہیں، اب ہم خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، پہلے ہم بھی تھوڑا ڈیفینسو پہ تھے، کہ اب ساری چیزیں، سارے ہرڈلز کلیئر ہو گئے ہیں، اور ہم نے اگلی سٹیج کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے اندر کانٹریکٹرز کی پری کوالیفیکیشن کی بات، جس کے اندر کنسلٹنٹس کی سلیکشن کا پروسیس، اور جس کے اندر ہائرنگ کے لیے ایڈورٹائز کرنا اور اس کی کارروائی کا شروع کر دینا، یہ سارے 3 اہم کام جو اگست میں اور سپٹمبر میں انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائیں گے، اور سپٹمبر میں ہم نے انشاءاللہ پہلے 4 ڈسٹرکٹس کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دینے ہیں، جو کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے انشاءاللہ دسمبر میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سو یو وڈ پریکٹیکلی سی فیز 1 کے پلانٹس اینڈ ادر واٹر سپلائی اسکیمس کمنگ اپ ان دی منتھ آف دسمبر، یعنی اگر جنوری کو آپ نے شروع کیا ہے اور دسمبر میں آپ فیز 1 کے یہ کر دیں گے، اور جبکہ فیز 2 کے لیے باقی 32 ضلعوں کے لیے ہم نے اکتوبر کے اندر پلان کیا ہوا ہے، بہت زیادہ اسٹریچ ہوا تو نومبر میں چلا جائے گا جو کانٹریکٹس دیے جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ اگلے سال جون جولائی میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی جو PC1 ہمارا 5 بلین پلس کا اپروو ہوا ہے، اس کے کانٹریکٹس فرام ناؤ آنورڈز تقریباً 1 سال میں سارے کمپلیٹ، یعنی آب پاک کا جو پہلا سب سے بڑا مرحلہ ہے، اور جس میں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ دسمبر تک 4 ڈسٹرکٹس اور ریمیننگ 32 ڈسٹرکٹس جون جولائی کے لگ بھگ
وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ان دی مین ٹائم ہمیں جب نئے فنڈز ریلیز ہوں گے اگلے 2 سالوں کا جو ہمارا براڈ آؤٹ لائن پلان ہے سن تک کا, اس کے اندر انشاءاللہ اس سے ڈبل اماؤنٹ کا سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی آف فنڈز کیپیسٹی آب پاک اتھارٹی میں ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کو انڈرٹیک کرے گی. 2-3 اور چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ماڈل ہم نے فالو کیا ہے, میں نے یہ تو کہا ہے کہ گورنمنٹ کے رولز کی تحت چلے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے رولز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کارروائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو ٹو اسٹارٹ ود اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا کوئی دفتر, آپ کو سیٹ اپ, اپنا کوئی آرگینوگرام, جن لوگوں نے کور ٹیم ہے وہ تو ہائر کریں. وہ کون سی جنہوں نے ابتدائی کام کرنے ہیں, تو اس کے لیے منیمم فنڈنگ چاہیے. ہم نے انتہائی ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ گورنمنٹ کی استعمال کرنی نہیں ہے, اور ہم نے اس وقت کرنی ہے جب ایکچولی کانٹریکٹس دینے کا موقع آئے گا. تو اب تقریباً 80 سے 90% جو ہم نے کام کر دیا ہے آلریڈی, یہ میں آپ کے سامنے, اور کچھ اگر بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہیں یا کوئی ہمارے اور ایکسپرٹس ہیں تو ان کو میں یہ گوشت گزار واضح طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماڈل ہم نے فالو کیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے آنرری بیسس پہ, اعزازیہ طور پہ بہت ویل ریپیوٹڈ فرم سے پرسنلی ریکویسٹ کر کے گورنر صاحب کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے انہوں نے ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈیز, جس کے اوپر 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں اور میں ان کے پیچھے, اور اس طرح لگ کے ہم نے اس سے ٹائم ریڈیوس کروایا, بزنس پلانز, سروس رولز, یہ سارے ایکسپرٹس نے ہمیں بنا کے دیے وداؤٹ اینی چارجز. اور ایم ڈی واسا جو تھے ان کے پاس اضافی چارج یہ تھا, اپنی اس ڈیوٹی کے علاوہ یہ اضافی یہ ڈیوٹی, اور ان کے ساتھ نیوکلیئر سٹاف 6 سے 7 لڑکوں کا تھا, نوجوانوں کا تھا, جنہوں نے PC-1 بنانے میں اور باقی سارے ڈاکومنٹس کی تیاری میں مدد کی, ایکسپرٹس کی بھی, اور اس کو پھر ہم نے آگے چلایا. اور یہ تمام لوگ چونکہ آلریڈی امپلائڈ تھے تو اس لیے ہمیں ان کو کوئی نئے سرے سے کوئی ایسا کیا سیلریز وغیرہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ جو ماڈل ہم نے فالو کیا ہے, میں یہ دوہرا رہا ہوں کہ جنوری سے آج تک جہاں ہم پہنچ گئے ہیں اور جہاں آب پاک اتھارٹی ایک ایگزیکیوشن موڈ میں فلی آ چکی ہے, تو آب پاک اتھارٹی یا گورنمنٹ کا ایک پینی بھی اس کے اوپر اب تک خرچ نہیں ہوا. اور یہ ایک ریکارڈ ہے, یہ ایک انوکھی مثال ہے, اور میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اور فارمیٹ یا ماڈل ایسا دکھا دیں جہاں پہ آپ نے ایک اتھارٹی کو فنکشننگ موڈ میں ڈال دیا ہے وداؤٹ اسپینڈنگ ایون اے سنگل پینی. حتیٰ کہ ہم نے پاپا کا آب پاک اتھارٹی کا آفس تک بھی نہیں لیا. وہ بھی ہمارا خیال یہ تھا, میں اس کو ڈیفر کرتا رہا, کہ ہم نے جب ایکچولی فزیکلی کانٹریکٹس ہو جانے ہیں, اس کے بعد جب ٹیم کی ہائرنگ ہو جانی ہے تو تب انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں کریں گے ارلیسٹ. تو 1 سال میں وداؤٹ اے فارمل پراپر ایکسکلوسو ڈیڈیکیٹڈ آفس آف پاپا اور ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف آف پاپا, انڈیپینڈنٹلی جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے, ایڈیشنل چارج, کہ آپ نے یہ ایک کام کر کے دکھا دیا. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے, اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں اس پہ ایک ون ون سچویشن ہے. اور میں نے آپ کو براڈ روڈ میپ دے دیا کہ 4 مہینوں میں یہ 4 مہینے رہ گئے دسمبر تک, ان 4 ڈسٹرکٹس کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور جون جولائی تک ریمیننگ 32. اگلے 2 سال کا آؤٹ لائن پلان آلریڈی دیا ہوا ہے, فنڈز ملیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی. ہاں, آرگینوگرام پہ میں چھوٹی سی بات کر دوں. جو ہمارا آرگینوگرام ہے, میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا, یہ میری فطرت نہیں ہے, لیکن کمپیریزن مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے. اس میں جو مین پاور ہے, جو لوگ ہیں, ان کی تعداد جو آپ کے صاف پانی کی مین پاور ہے اس سے کوئی 8 سے 10 ٹائمز کم ہے. وہ اگر کوئی 700-750 کے درمیان, میرے پاس ایگزیکٹ فگرز بھی ہیں, تو ہمارا 80-81 وہ لوگ ہیں, اور 80-81 جو ہیں آلریڈی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو فیلڈ کے اندر سٹاف ہے ان کو ہم نے کو آپٹ کرنا ہے, تھوڑا اعزازی الاؤنس دے کے, وہ آلریڈی اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا خوبصورت لین ماڈل ہے, آرگینوگرام ہے, کہ جس کے اندر 1/8 اور 1/10 آف, اور لائک وائز جو باقی پرکس اینڈ پریولیجز اگر ادھر جو تھیں, تو آپ بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو سٹاف 8واں 10واں حصہ کم ہے, مطلب ٹائمز لیس ہے, اور دوسرا جو
سیلری پیکج جو گورنمنٹ سے ہم نے اپروو کرایا ہے وہ بھی 3 سے 4 ٹائمز لیس ہے, 3 to 4 times less than it has been so nominal. تو اللہ کا یہ بہت احسان ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اچیو کر لیا. اور اگر کوئی مزید تفصیلات کی ضرورت ہوئی میں گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ براڈلی کوئی ویوز دے دیں, اس کے بعد سوال جواب جو ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل میلا صاحب نے, ہمارے چیئرمین پاپا نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے 8 مہینوں کی 7 مہینوں کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس لیے کہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم جو بورڈ کے ممبرز ہیں ہمارے یا ہمارے ایکس ایفیشو ممبر ہیں, ہم عوام کو اور میڈیا کو اور تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہیں. اور ہمارا یہ ایک ہم سب کی ڈیزائر ہے کہ ہم ہر صورت میں ٹرانسپیرنسی جو ہے اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اور آپ کو جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ PC1 کی اپروول, ایڈورٹائزمنٹ آف جاب دفتر نے لیا, 1 روپیہ گورنمنٹ کے خزانے سے اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے ہم نے حکومت کا خرچ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایوری روپی جو ہمیں گورنمنٹ سے ملنا ہے وہ ہم فلٹریشن پلانٹ لگانے میں, واٹر اسکیمیں لگانے میں, لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر دینے میں انشاءاللہ جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ لگائیں گے. تو میں چیئرمین صاحب کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں, اپنے بورڈ ممبرز اور خاص کر گوہر اعجاز صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں. اور زاہد جو کہ ہمارے DG واسطہ ہیں, انہوں نے بھی, ان کے پاس ایڈیشنل چارج تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاپا پہ دن رات محنت کر کے PC1 کو اپروو کروایا. اس کے بعد ہمارے جو بورڈ ممبرز ہیں, ہمارے جو ایکس افیشو ہیں, تمام لوگوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے ماشاءاللہ چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر انسٹیٹیوشن بنانا ہے, عمارت بنانی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, تو اگر اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی, اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو پھر وہ ادارے جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں. اور میری ایک ہی وش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ریسکیو 1122 پنجاب اوورسیز کمیشن جو کہ میری ریکویسٹ پہ یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اور دے آر اے سکسیسفل ماڈل, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت ڈیسپریٹ ہیں, لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہے, 50% سے لوگ جو ہیں گندا پانی پینے کی وجہ سے ہسپتالوں میں ہیں اور جو ہے بیماریاں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بیشک ہم 24/7 کام کریں, ہم غریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر ٹاؤن میں, ہر جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا انشاءاللہ مشن ہے. اور اس مشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک تو آب پاک اتھارٹی اس پہ کام کرے گی, اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے جو ہے کووڈ-19 کے دوران ہم نے 160 آرگنائزیشن کو اکٹھا کر کے 6 بلین روپیز کی 600 کروڑ روپے کی چارٹی جو ہے ان ٹرمز آف راشن ڈسٹریبیوشن, میڈیکل ایکوپمنٹس, لوگوں کو قرض ہنسنا اور سینیٹائزر, یہ چیزیں ڈسپیوٹ جو ہیں ماشاءاللہ کی ہیں. تو اس کے فوراً بعد یوں ہی پاپا کا جو ہے پریکٹیکل کام جو ہے سامنے لوگوں کو نظر آنا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ان تمام تنظیموں کو بھی بلائیں گے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, انٹرنیشنل NGOز کو بھی اس میں ہم نے ہمارے ساتھ ان کو تعاون میں لے آئیں گے تاکہ ہم اکٹھے مل کے NGOز, مخیر حضرات, ہمارے اوورسیز پاکستانی, ہماری آب پاک اتھارٹی, تو انشاءاللہ مل کر ہمارا یہ انشاءاللہ عہد ہے کہ ہم پنجاب پانی جو ہے ہر صورت میں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ اس ملک سے بیماریوں کا خاتمہ جو ہے کیا جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کووڈ-19 جو ہے, کرونا وائرس جو ہے, اس پہ کافی حد تک کنٹرول جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کرونا پھیل رہا تھا تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان لے کے آ گیا کرونا, تو اب کم ہوا ہے تو کبھی اس کا نام لے دو کہ اس کی کوئی اسٹریٹجی ٹھیک تھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی. تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ اگر کوئی اچھا کام کیا تو کبھی ہم نے اس کو بھی اکنالج جو ہے پرائم منسٹر کی جو کووڈ-19 کے دوران جو کنٹریبیوشن ہے یا ہماری حکومت کی کنٹریبیوشن ہے, بلکہ میں تو سمجھوں گا تمام صوبوں کی حکومتیں, تمام صوبائی حکومتوں, اور ہم سب نے مل کے جو ہے کرونا کا مقابلہ کیا ہے. اور اسی طرح سے ہم جو ہے اس میں
کامیاب جو ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اب آپ سوال جواب جو ہے کرنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. جی میں دیکھیں میری بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہی جاری رہتے ہیں، لیکن عثمان بزار ابھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. پہلے تو میں عرض کروں کہ جنرل صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بات بتا دی ہے کہ 1 روپیہ بھی حکومت کا اب تک اس آب پاک اتھارٹی نے ختم نہیں کیا ہے. میں اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے بھی یہ بات اخباروں میں پڑھی تھی. بھائی 300 بھرتیاں کا جو کہا گیا ہے ابھی تو ایک بھی بھرتی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف بہت تھوڑا منیمم سٹاف ہم ہائر کر رہے ہیں، اور 100% اس میں ایک بورڈ ہوگا، HR کمیٹی بنی ہے، اور 100% میرٹ اینڈ میرٹ الون پہ جو ہے وہ انشاءاللہ بھرتیاں ہوں گی. بالکل اس میں کسی قسم کی بھی سفارش جو ہے وہ نہیں چلے گی. جنرل صاحب آپ بھی اس میں میں اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. جو ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہوئی ہے اس کے تحت تو 15 اگست تک درخواستیں آنی ہیں، اس کے بعد ان کی کوئی سفٹنگ ہونی ہے، اسکروٹنی ہونی ہے، تو سلیکشن اور ہائرنگ کا جو پریکٹیکل پروسیس ہے وہ بہت جلدی بھی ہوا، تو اینڈ آف اگست یا سپٹمبر کے شروع میں ہوگا. اس وقت تو ایک نائب قاصد بھی کہیں بھرتی نہیں ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو ایک جہاد سمجھ کے اور نیکی کا کام سمجھ گئے، تو اس لیے یہ اس طرح کے 1 منٹ میں بات کر رہا ہوں جی، پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی غلط خبر کہ جی بھرتیاں 300 ہو گئیں یا میرٹ سے ہٹ کے ہو گئیں، تو آپ کو میں کلیریفائی کر رہا ہوں. تو آپ سے میری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی مثبت نقطہ نظر سے آپ بات سوچئے اور دیکھیے گا. جب ہم نے ایک اپنے آپ کو آپ کے سامنے اس طرح ایک اوپن بک کی طرح رکھا ہے، تو وی اشور یو اب تک جو کام ہوا ہے یہ ایک انوکھی مثال ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر میرٹ اور صرف میرٹ اور ٹرانسپیرنسی ہمارا منظور نظر آئے. جی جی پورا میں عرض کروں کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنائی ہیں، جس میں وہاں کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے ممبر ہیں، انہوں نے سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کا اس کمیٹی کا چیئرمین ہے. انہوں نے پوری اپنی بنا کے ساری تفصیل جو ہے DG جو ہے ہمارے پاپا کے ان کے پاس جو ہے بھیجی ہے. اس کے بعد اس پہ پورا کام ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ ان سائٹس پہ جا کے سروے شروع کر دیں گے، اور جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو فیز 1 ہے وہ دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور فیز 2 جو ہے جون 2021 سے پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا. اس میں جو پنجاب پولیس ہے کس کے حکم پہ یا کس کے معاملے میں اس نے وہاں پہ لوگوں کو لاٹھی چارج کیا؟ اگر میڈیا نے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، پولیس پرووائڈ کرتی ہے، پتھر وہ لے کر آئی تھی آپ کے مطابق، تو جو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ کہ منصوبہ بندی کو کامیاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر کوئی وہاں پہ جان چلی جاتی جس طرح تشدد ہوتا ہے، تو کیا ماڈل والا واقعہ دوبارہ منعقد ہونا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے کہ وی شوڈ ہیو بن مور ویجیلنٹ، کہ اگر وہ پتھر لے کے یا کوئی آ رہے ہیں تو ہماری جو ہے سورسز ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا. لیکن کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نوٹس میں نہیں آتی. اگر گاڑی میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا رکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی انویسٹیگیشن از آن ارلی اسٹیج. اس کا میرا خیال ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن کے حقائق جب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ حکومت، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہر ایشو کو
ہر انویسٹیگیشن کو، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو، کسی انڈیویجول کے خلاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پوری مکمل شفافیت کے ساتھ اس کی انکوائری ہو. اگر اس میں کوئی قصور ہے تو اس کو سزا جو ہے وہ دی جائے. سر ایک سیکنڈ. جی میں عرض کروں جی، ابھی ہمارا ماشاءاللہ 5.5 بلین کے پروجیکٹ جو ہیں PC1 ان کا تیار ہو گیا ہے. لیکن ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پینے کا صاف پانی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان کمیٹڈ ہیں، اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کمیٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہی اگر یہ پیسے اگر ہم سے ختم بھی ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ حکومت جو ہے ہر صورت میں کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی دے گی. لیکن اس کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حکومت میں آئے ہوئے تو یقینی طور پر ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاپا جو ہماری جو پنجاب آب پاک اتھارٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں، کیونکہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں جانا ہوتا ہے، کیبنٹ میں جانا ہوتا ہے، تو اس میں ہرڈل تھے، باریئرز تھے، ڈیفیکلٹیز تھی، ماؤنٹینز ٹو کلائمب تھا، تو اس میں 1 سال تو ہمیں لگ گیا اس آب پاک اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے میں. لیکن اس کے بعد ڈیورنگ کووڈ کے باوجود، کووڈ-19 کے باوجود ماشاءاللہ ہمارے تمام جو ٹائم لائن ہے، ہم پورا اپنا ٹارگٹ جو ہم نے سیٹ کیے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جو ہے کام کریں. سر مجھے اجازت دیجیے میں تھوڑا سا ایک کلیریفائی کر دوں کہ جس طرح ہم نے کہا پریکٹیکلی جنوری میں شروع ہوں گے اور دسمبر میں فیز 1 کے پروجیکٹس آن گراؤنڈ آ جائیں گے تو 1 سال. تو اگلے 6 مہینوں میں یعنی 1.5 سال میں تمام PC1 کے پروجیکٹس جن کی تعداد 820 RO اور UF پلانٹس ہیں اور 700 واٹر سپلائی سکیمز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ایڈیشنل متفرق کام ہیں، یہ سارے کمپلیٹ ہوں گے. میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا کلیریفائی کر دوں، یعنی ہمارا فیز 1 1 سال میں کمپلیٹ ہوگا. صاف پانی کا پہلا مرحلہ 2013 میں وہ کمپنی کھڑی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ ڈائریکٹ ان کو فنڈز ریلیز ہوئے تھے. ہم تو گورنمنٹ کے چینل سے گئے ہیں جس کے اندر ڈائریکٹ فنڈز ریلیز ہونے کا مطلب ہے آپ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا پہلا پلانٹ 2016 میں نیچے آیا تھا. 3 سال لگے، ہم 1 سال میں کر رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں جی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارا مقصد ہے یا ہماری جو ویژن ہے، جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، اداروں کو امپاور کیا جائے، اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم از کم ہمیں اس بات پہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ مجھے بتائیں کہ کون سی گورنمنٹ تھی کہ جب ان کے درمیان ان کے چیف منسٹر یا ان کے وزراء جو ہیں وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو یہ بلا تفریق اور بلا امتیاز جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں. وہ ہمارے ماتحت نہیں ہے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارے لوگوں کو بھی بلاتا ہے اور اپوزیشن کو بھی بلاتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا یا ہماری حکومت کا کم از کم اس سلسلے میں کوئی پرسنل ونڈیٹا کسی کے خلاف نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، قانون جو ہے ملک کا وہ سب کے لیے برابر ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا احتساب جو ہے ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن کے لوگ یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کو امپروو کیا جا سکتا ہے تو پارلیمنٹ جو ہے بہترین پلیٹ فارم ہے، اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، بل لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ادارہ جو ہے اس میں امپروومنٹ کے چانسز جو ہیں ہوتے ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کو ہمیں ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو جواب میں نے آپ کی ساری پریس کانفرنس سنی اور بڑے خوبصورتی سے جان صاحب نے پچھلے 1 سال کی پروگرامس بتائے. میں اس کو ایک ایک لائن میں بتاتا رہا ہوں. پہلی چیز جو آپ نے میرے بھائی نے بتائی،
ہم سب لوگ اس بات کے اوپر بہت جو ہے وہ پورا بورڈ ہے، کیونکہ بورڈ کو گورنر صاحب نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دی. میری ذمہ داری لاہور آئی، لاہور ڈسٹرکٹ، ایک جو ہے وہ نارتھ بنا دیا، ایک ساؤتھ بنا دیا، ایک فیصل آباد، ایک لاہور، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو میں ایک ہی بات پوچھتا رہا ہوں 1 سال سے اپنے چیئرمین صاحب سے اور پیٹرن سے کہ میں پانی کب دے سکوں گا لوگوں کو. اب وہ جو 12 مہینے کا یہ جو ہے وہ 11 ستمبر کو چاہے گیا تھا، یہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ تمام پروٹوکالس کون سے فالو ہونے چاہیے. 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دیں گے، یہ بورڈ کا ہے. اگر یہ کیا جاتا تو 754 آدمی بھرتی کرنے کی درخواست کی، 150 گاڑی، 1 گاڑی، 1 پیٹرول کا بل، 1 چائے کا کپ، سب نے اپنے اپنے خرچے سے انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھائے رکھا ہے، گورنر صاحب نے اپنا آفس دیے رکھا ہے اور پورا پروسیس مکمل کر دیا گیا ہے. اور اس ایج پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ اب جو پیسہ خرچ ہو وہ پانی لوگوں کو پہنچانے کے لیے خرچ ہو. اس نیت سے بورڈ بیٹھا. ساؤتھ سے آپ کو پتہ ہے فیصل مختار فاطمی فرٹیلائزر آباد سے بڑے مختار صاحب ہے صداقت والے ہائیسٹ ایکسپورٹر ہیں. یہاں پہ رابعہ بیٹھی ہے، جنگ صاحب خود بہت فلوئنٹ فیملی سے ہیں. سب کا ایک یہ ایمان ہے کہ یہ لوگوں کو سب سے ضروری ہے کہ یہ صاف پانی ان کا حق ہے. میری ذمہ داری لاہور ہے. اگر آپ کو پتا ہو میں نے کرونا میں کہا تھا کہ ہم لاہور میں کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ بھوکا نہیں چھوڑیں گے. اب یہی وعدہ ہے ہمارا، اس 1 سال میں ہم پانی انشاءاللہ تعالیٰ جو میری ذمہ داری ہے اور جو گورنر صاحب کی ذمہ داری ہے، ہم نے کسی جگہ پہ کسی فرق آئے بغیر اس کو مکمل کرنا ہے. 1 سال میں جو پروجیکٹ ہے دس از مائی نہیں، میرے خیال میں ان خبروں میں ہٹانے کا یہ وہ کوئی بات نہیں. میں صرف آخری بات کر کے جانا چاہوں گا کہ ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب آب پاک اتھارٹی کی میٹنگ ہو گورنر ہاؤس میں یا یہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست آئیں، ان کو چائے دیں، بسکٹ دیں، ہائی ٹی دیں، تو گورنر صاحب اگر آپ اپنی جیب سے دیں گے تو میں ایکسیپٹ کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. تو میں یہ یہاں تک ہم نے جو ہے ٹرانسپیرنسی یہاں پر رکھی ہے. اور ماشاءاللہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چائے آپ پئیں گے وہ پرسنل میرے اکاؤنٹ سے ہوگی، وہ بھی پاپا یا گورنر ہاؤس کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوگی. تھینک یو.